السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی چیز ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر کے اس کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد یا تو پھر اس کے لیے جنت ہے یا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ ہوگا۔ یہ بات بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے کوئی شخص آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حساب و کتاب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ حساب و کتاب اپنے معاملات کے بارے میں کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے حساب و کتاب عدالت میں ہوتا ہے، کورٹ اور کچہری میں ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کورٹس ہوتے ہیں، کچہریاں ہوتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں، اگرچہ ہم عدالتوں میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، کہ دنیا کی عدالتوں میں بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان سورس اور سفارش کے ذریعے سے اپنا مقدمہ جیت لیتا ہے، اپنا کیس جیت لیتا ہے۔ کبھی کبھار ایک شخص کچھ پیسے لے دے کر کے، جس کو رشوت کہتے ہیں، اور اپنے کیس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جج ہی کو خرید لیا جاتا ہے، دنیا کا جج بھی بک جاتا ہے، اور کیس اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے یا جو سورس اور سفارش والا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ کورٹ اور کچہری میں گیا ہو، وہ عدالتوں میں گیا ہو۔ کتنے لوگ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے لوگ ابھی باقی ہیں، لیکن انہوں نے کورٹ اور کچہری کو نہیں دیکھا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کورٹ کچہری جانے سے بچائے، عدالتوں سے بچائے، ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آخرت میں کیا کوئی شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کیا ایسا کوئی شخص ہے جو عدالت میں کھڑا ہونے سے بچ جائے؟ ایک سوال جس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے کہ آخرت کی عدالت میں کسی کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آخرت کی عدالت میں جا کر سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے، یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ ہر ایک شخص کو عدالت میں جانا ہی جانا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے آخرت کی عدالت۔ دنیا کی عدالت کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ بہت سارے راستے ہوتے ہیں اپنے کیس کو جیتنے کے لیے یا کامیابی پانے کے لیے، لیکن کیا آخرت میں بھی یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں؟
ہم اپنے سورس اور سفارش کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم پیسوں کے ذریعے سے رشوت دے لے کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم اپنا کوئی جرم چھپا کر کے کہ ہم ظاہر نہ ہونے دیں اور ہم اس کو چھپا لے جائیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم آخرت کی عدالت میں کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں کہ وہ عیب ہمارے اندر تھا لیکن ہم نے اپنے عیب کو چھپا لیا، ظاہر نہیں ہونے دیا، یا سامنے والے کے مقابلے میں ہم نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے؟ جس طرح سے دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے، کیا آخرت کی عدالت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے اور کیس کو اپنے جیت لیں اور ہم کامیابی حاصل کر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ چیزیں آج ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں کیوں جاننے کی ضرورت ہے؟ یہ چیزیں اس لیے جاننے کی ضرورت ہے چونکہ جیسا کہ میں نے بتلایا شروع میں آپ کو کہ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ نے دنیا کی عدالت نہ دیکھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے کورٹ اور کچہری میں آپ نہ گئے ہوں اور آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہو اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ممکن ہے۔ لیکن آخرت میں چونکہ عدالت میں آپ کو جانا ہی جانا ہے، اس لیے آخرت کے اصول و ضوابط کو، آخرت کے عدالت کے اصول و ضوابط کو جاننا، قوانین کو جاننا، وہاں کا طور اور طریقہ کو جاننا کہ وہاں کی عدالت ہوگی کیسے، کیسے ہم سے سوالات کیے جائیں گے، کون سے طریقے ہوں گے، کون سے اصول ہوں گے، ضوابط ہوں گے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ چونکہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے عدالت میں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت یا پھر جہنم۔ اگر کامیابی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جنت کے راستے کھلے ہوں گے، اگر ناکامی ہوتی ہے تو آپ کو جہنم کے داروغہ استقبال کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہم دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، کیا سوالات ہو سکتے ہیں، کن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، کن چیزوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آخرت کی عدالت کی تیاری کیا ہے، کس طرح سے ہم آخرت کی عدالت کی تیاری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اپنے مرنے سے پہلے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اس عدالت کی ہم تیاری کر لیں جہاں پر لا محالہ ہمیں جانا ہے، ضرور ضرور ہمیں جانا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کو جانا ہے اور اسی طرح سے ان قوانین پر، ان اصولوں پر، ان ضوابط پر اس کو چل کر کے جانا ہے۔ دنیا کے اصول و قوانین کیا ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، آخرت کے اصول و قوانین کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں آخرت کی عدالت کے، اس کو ہمیں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق وہاں پر چھپتا نہیں ہے، کسی کا حق وہاں پر چھپے گا نہیں، کسی کا حق کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے درمیان امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ یہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے آیا ہے، کس بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوٹے باپ کا بیٹا ہے، پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، غریب گھر کا، کچھ بھی نہیں، کسی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں عدل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ منصف ہے، اس کی عدالت میں کسی پر کچھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ وہاں کی عدالت ہوگی کیسے، کیسے ہم جائیں گے، کیا کوئی سپورٹر ہمارا ہوگا، کون سی چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم وہاں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں جان لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہاں پر ساری فائلیں آپ کی جتنی ہوں گی، سارے رجسٹر جتنے ہوں گے، سب کے سب کھلے ہوئے ہوں گے۔ ہم اور آپ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، لیکن وہ رجسٹر جب سے ہم پیدا ہوئے اور مرنے تک
जिस वक्त आपकी रूह कब्ज की जा रही है उस वक्त तक का रजिस्टर, उस वक्त तक की सारी फाइलें आपके सामने ला करके हाजिर कर दी जाएंगी। पहली बात आप ये जान लीजिए, जैसे दुनिया की अदालत में क्या होता है, बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश की जाती हैं और छुपा भी ली जाती हैं, लेकिन आखिरत की अदालत में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पहली बात तो हर हालत में अदालत में जाना है। दूसरी बात यह है, आपने अच्छाई की है, आपने बुराई की है, आपने नेकी की है, आपने बदी की है, जो कुछ भी है सारी चीजें आपके सामने ला करके हाजिर कर दी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल इसरा में इरशाद फरमाया, व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और बरोज़े क़यामत हम उसके सामने उसका नामे अमाल निकालेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा, बिल्कुल सामने। जिस तरह से सूरज हमारे सामने होता है, कोई शक नहीं हमें होता है, इसी तरह से हमारा रजिस्टर, हमारी पूरी फाइलें हमारे सामने होंगी, शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के मौत तक सारी चीजें हम। तो पहली बात तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां कोई चीज आप करके गए हैं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर जर्रा बराबर नेकी की है तब भी वहां अदालत में आप उस नेकी को देखेंगे, अगर बुराई की है तब भी वो जर्रा बराबर है, वो भी वहां पर आपके सामने वो चीज आ जाएगी। तो पहली बात तो ये आप जान लें आखिरत की अदालत का, कि वहां पर सारी चीजें आपके सामने, बिल्कुल जैसे सूरज दोपहर 12 बजे दिन में हमारे सामने होता है, कोई शक व शुबा नहीं होता, इसी सूरज की तरह से हमारे सारे कारनामे अल्लाह तबारक व तआला हम अपनी अदालत में हमारे सामने ला करके रख देगा। अब जब कोई चीज छुपी नहीं है तो अब मामला तो अब आपके सामने आ गया। हमने क्या कारिस्तानियां की हैं, हमने क्या नेकियां की हैं, हमने क्या बुराइयां की हैं, इन सारी चीजों को आपको देखना होगा कि अब इसके बारे में आगे फैसला क्या हो रहा है। एक चीज तो ये हमारे समझ में आना चाहिए कि सारी चीजें हमारे सामने ला करके हाजिर कर दी जाएंगी। दुनिया की अदालत की तरह से हम कोई चीज वहां पर छुपा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, सख्त निगरानी की हालत में हमें पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लाउबाली में यूं ही ला जाकर के कोई जाकर के इधर से हाजिर हो गया, कोई उधर से हाजिर हो गया, नहीं, सख्त निगरानी की हालत में हमें और आपको पेश किया जाएगा। कौन होंगे निगरान, कौन होंगे पेश करने वाले, कौन होंगे हाजिर करने वाले? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ के अंदर इरशाद फरमाया, वजाअत कुल्लु नफ्सिम माअहा साइकुन व शहीद। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, साफ याद रखो, ठीक है तुम दुनिया से अकेले आ रहे हो, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बेटी को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अकरबा को छोड़ा, लेकिन जब हमारी अदालत में आओगे ना तो तुम्हें दो लोग लाने वाले होंगे, वो दो फरिश्ते होंगे। हर शख्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। एक फरिश्ता आपको हाँक करके लाएगा, चलो इधर, क्या करके आए हो दुनिया में, जो कुछ करके आए हो, चलो अब अदालत में। एक फरिश्ता तो वो होगा जो आपको खींच करके ला करके अदालत में, कोर्ट में हाजिर करेगा, और दूसरा फरिश्ता जो होगा, जो कुछ आप करके आए हैं उन सारी चीजों को गवाह के तौर पर हाजिर होगा। कोई चीज हम छुपा नहीं पाएंगे। ये अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हैं जो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हैं, नाफरमानी नहीं करते। ये फरिश्ते जो हमारे कंधों पर बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, कोई भी फरिश्ता हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कोई फरिश्ता नहीं करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दो फरिश्ते होंगे, एक फरिश्ता तो आएगा ले करके हाजिर करेगा ऐसे शख्स को कि चलो अदालत का वक्त आ गया, कोर्ट का वक्त आ गया, अपने सवालों का वहां पर सवालों का जवाब दो। और एक फरिश्ता गवाह बनकर के आएगा, जबकि दूसरे मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि एक फरिश्ता तो हाँक करके लाएगा, खींचकर वहां पर पहुंचाएगा, और जो वहां पर शहीद होंगे, गवाह होंगे,
کون لوگ ہوں گے؟ کیا ہم امی کو بلا لیں گے، ابو کو بلا لیں گے، ٹیچر کو بلا لیں گے، ایم پی کو بلا لیں گے، ایم ایل اے، کس کو بلا لیں گے؟ کون ہوں گے وہ گواہی دینے والے؟ مفسرین نے کہا ہے کہ گواہی دینے والے ہمارے یہ ہاتھ ہوں گے، ہمارے پیر ہوں گے، ہماری یہ اعضاء ہوں گے، یہ گواہی دیں گے کیا ہم کر کے گئے ہیں۔ انہی ہاتھوں سے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کے بارے میں بتلائیں گے، انہی اعضاء سے اگر ہم نے برائیاں کی ہیں تو وہ برائیوں کے بارے میں بتلائیں گے۔ لیکن وہاں کی عدالت میں یہ گواہ حاضر ہو جائیں گے، چاہے فرشتہ حاضر ہو رہا ہو، جس طرح سے مفسرین نے کہا ہے گواہی دینے کے لیے، یا ہمارے خود کے اعضاء حاضر ہو رہے ہوں، ہمارا وہاں پر کچھ بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہمارا منہ، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری ٹانگیں، یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو۔ لہٰذا یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہاں پر ہمارا کوئی قریبی نہیں ہوگا، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم نے لاکھ کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو، وہ کوئی ہمارے کام نہیں کسی کام ہمارے کو نہیں آ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر سخت نگرانی کی حالت میں آپ کو پیش کیا جائے گا، اور وہ فرشتہ ہوگا، ہماری اور آپ کی کچھ نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عدالت میں کامیابی عطا فرمائے۔ لہذا ہمیں اپنی تیاری دنیا ہی سے کر لینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی عدالت میں یہ تو سنا ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو غالب آ جائے پیسے کے ذریعے سے یا ہتھیار کے ذریعے سے یا سورس اور سفارش کے ذریعے سے، کیس اسی کے پلڑے میں چلا جاتا ہے دنیا میں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آخرت کی عدالت میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو 60 سالہ زندگی گزاری ہے، لیکن اس نے کبھی، اس کو یہ نصیب نہیں ہوا ہے کہ ایک دن اس نے بھر پیٹ کھانا کھایا ہو، اس کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ اچھی چھت کے نیچے اس نے اپنی رات گزاری ہو، لیکن اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری ہے۔ ایسا شخص ذرہ برابر اس کے ساتھ نا انصافی نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا شخص کچھ بھی کر کے آیا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے آیا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو وہاں پر حساب و کتاب میں ملے گا، یعنی برائیاں کر کے گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے فیصلے بدلے نہیں جاتے اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کافروں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے، وہ لوگ جو کتاب و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو جنت میں اٹھا کر کے ڈال دیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ نہیں، ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور یہ فیصلہ کر دیا ہے جو ان کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک فیصلے بدلے نہیں، ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ لہٰذا یاد رکھیے، اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، غلط کام کر کے اس زندگی کو یعنی دنیا کو چھوڑا ہے، تو وہاں پر ہم یہ امید نہیں لگائیں گے کہ ہمیں ہمارے ساتھ خیر ہوگا یا ہمیں ہمارا معاملہ پلٹ سکتا ہے یا ہم نے برا کیا ہے اور ہمارے ساتھ نیک ہوگا۔ نہیں، ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں کسی پر، اپنے بندوں پر میں ظلم نہیں کرتا۔ یہ آخرت کی عدالت ہے، یاد رکھیے گا۔
ان ساری چیزوں کا ہمیں دنیا ہی میں تیاری، ان ساری چیزوں کی دنیا ہی میں تیاری کرنی ضروری ہے. ہم تیاری کر کے جائیں، چونکہ وہاں کی عدالت میں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ہم دنیا میں لاکھ کسی کے ساتھ بھلائی کر لیں، نیکی ہی کر لیں، لیکن نیکی کرنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ وہاں ہمیں دفاع کرنے نہیں آئے گا. ماں باپ سے زیادہ نزدیکی کس کی ہوتی ہے؟ اپنی عورت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ قربت کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی نہیں. لیکن کیا ہمارے ماں باپ، کیا ہماری اولاد وہاں ہمارے لیے کچھ سپورٹ کرنے کے لیے آئے گی؟ کیا یہ کرنے کے لیے آئے گی اے اللہ ان کی نیکیاں کم ہیں، ہماری نیکیاں لے کر کے اس کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی آپ کی طرف سے دفاع نہیں کرے گا، کوئی آپ کے سپورٹ میں آ کر کھڑا نہیں ہوگا. آپ کو اپنا معاملہ خود دیکھنا ہوتا ہے. جیسے ٹیچر اپنے بچوں سے بتلا دیتا ہے کہ امتحان حال میں تمہیں خود ہی تیاری کر کے جانا ہے، خود لکھنا ہے، میں وہاں پر امتحان میں پیپر لکھنے کے لیے نہیں آؤں گا. جبکہ یہاں پر لیفٹ رائٹ سے کچھ ہو جاتا ہے، وہاں کے امتحان میں، وہاں کی عدالت میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس سے کیا کہا جائے گا؟ اپنے نامے اعمال پڑھو، پڑھو اپنا رجسٹر، جو کچھ کر کے آئے ہو. بھلائیاں کر کے آئے ہو، بھلائیوں کو پڑھو، برائیاں کر کے آئے ہو، برائیوں کو پڑھو. آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہوگے. حساب کرنے کے لیے آج تم خود کافی ہو، چونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ رجسٹر تمہارے سامنے موجود ہے. لہذا آج کسی کو تمہارا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں. ذرہ برابر نیکی کر کے آئے ہو وہ بھی موجود ہے، ذرہ برابر برائی کر کے آئے ہو وہ بھی موجود ہے. آپ کو کوئی سپورٹ کرنے نہیں آئے گا. اپنا رجسٹر اٹھاؤ، اپنا حساب کرو، دیکھو کدھر جا رہے ہو، دائیں ہاتھ والے ہو یا بائیں ہاتھ والے ہو، جنت والے ہو یا جہنم والے ہو، کون سے ہو. جہاں جانا چاہتے ہو وہاں اپنا رجسٹر پڑھو، وہاں کا راستہ تمہارے لیے آسان ہے. معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی عدالت میں کسی ایم پی صاحب کی، کسی ایم ایل اے صاحب کی، کسی پرائم منسٹر صاحب کی، کسی عالم صاحب کی، کوئی بھی ہو، کسی کی کوئی چیز نہیں چلے گی. کوئی آپ کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی آپ کی طرف سے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم کتنا بھی مال و دولت کما لیں اور کتنا بھی مال و دولت جمع کر کے چلے جائیں، چھوڑ کر کے اپنی اولاد کے لیے چلے جائیں، لیکن جو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہوگا وہی ہوگا جو ہم لے کر کے جائیں گے. وہاں پر کوئی رشوت اور سفارش بالکل نہیں چلے گی. ایسا نہیں ہوگا اے اللہ میں اتنے کروڑ تیرے راستے میں خرچ کرا دیتا ہوں، میرا کچھ نامے اعمال میں نیکیوں میں کمی ہے، اللہ ذرا سا بڑھا دے، اور میں فون کروا دیتا ہوں، ہماری اولاد وہاں پر بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، ریل پیل ہے مالوں کا، خرچ کرا دیتا ہوں تیرے راستے میں، اور میرا راستہ جنت کا بننا ہی نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون. وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی نہ مال، نہ اولاد، نہ مال و دولت، نہ منصب، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. بندہ بالکل مسکین کی طرح سے اس عدالت میں جا کر کے حاضر ہو جائے گا. ہم آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہوگا جب آپ تنہا ہوں گے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی کے سائے میں آپ کو چلنا ہے. اگر وہ نیکیاں ہیں تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر برائیاں ہیں تو آپ کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اس آخرت کی عدالت کے لیے تیاری کر لیں کہ جب ہم سے پوچھا جائے ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ وہاں کی آخرت کی عدالت میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے،
کوئی الٹا سیدھا کام ہونے والا نہیں ہے، کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہے. وہاں نہ ہماری اولاد کام آئے گی، نہ ہماری مال و دولت، نہ ہمارا منصب، نہ ہمارا کنبہ اور قبیلہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی عدالت کی تیاری کر لیں کہ اس عدالت میں، اس کورٹ میں ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے اور ہمارا راستہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف ہو جائے، چونکہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. ہم واپس آ کر کے تیاری نہیں کر سکتے. جو تیاری ہمیں کرنی ہے اسی دنیا میں رہ کر کے کرنی. اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا آخرت کی عدالت میں کہ آپ کا فیصلہ ہو جائے اور اس کو روک دیا جائے. یہاں کے کورٹ اور کچہریوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے، بعد میں سنایا جائے گا، دوسروں سے خبر پہنچے گی، اس چینل پہ آ رہا ہے، اس نیوز پیپر میں نکلا ہے. نہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اچھائیاں کی ہیں تب بھی، برائیاں کی ہیں تب بھی، دوسرے کو بیچ میں لایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں کر دیا جائے گا. یہ آخرت کی عدالت کی ایک خوبی یہ بھی کہ فوراً فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ مُقْرَءُ کتابیہ. اے اللہ، ہم سب کو، جتنے لوگ ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے گوشے سے ہم اس میں شریک ہیں، اے اللہ ہماری تمام خواتین کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، جن تک بھی ہماری اس وقت آواز پہنچ رہی ہے، ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے اور ہم قیامت کے دن کہیں خوشی کو لے کر کے ہم اپنے نام اعمال میں دیکھیں کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ گناہوں کا اندھیرا اس میں نہیں ہے. ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. اے کاش، اے اللہ، ہمیں انہی میں سے بنا کہ ہم کہیں ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ لو پڑھو میرے نام اعمال کو، یہ لو پڑھو میرے صحیفہ کو. میں یقین کرتا تھا کہ میں دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ضرور انشاءاللہ تعالی مجھے اس کا بدلہ دے گا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میرے نام اعمال کو. یہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. یہ ظاہر ہے، رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ہے. اے اللہ، ہم سب کو اسی میں سے بنا. میں بتلا یہ رہا تھا کہ وہاں پر اس عدالت میں جو کچھ بھی رزلٹ ہوگا ہمارے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیا جائے گا. جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیا جائے گا. اس کو چھپایا نہیں جائے گا کہ بعد میں بتایا گا. کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. کورٹ میں حاضری ضروری، اور جو کچھ فیصلہ ہے آپ کے ہاتھ، دائیں ہاتھ والے ہیں دائیں ہاتھ بڑھاؤ، بائیں ہاتھ والے ہیں بائیں ہاتھ بڑھاؤ. اے اللہ ہمیں بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ رکھ. تو آخرت کی عدالت کی تیاری آج ہی سے ہم کر لیں کہ عدالت میں جانا ہے، کورٹ میں جانا ہے. دنیا میں ہم کورٹ میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، عدالت میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، کوئی پیشی ایسی کی ہو یا نہ کی ہو، کوئی کیس ہمارے اوپر آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن آخرت کی تیاری ضروری ہے. آخرت کی عدالت میں ہمیں ہر حالت میں جانا ہی جانا. محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے یہ بھی نہیں کوئی گپ چپ فیصلہ ہو. آج کل گپ چپ فیصلہ ہوتا ہے نا دنیا میں. آپ ہندو پاک میں دیکھیے، چپ کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، چپ کے کوئی قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، چپ کے کسی کے خلاف، کسی کے بارے میں حکم نافذ کر دیا جاتا ہے. یہ آخرت کی عدالت ہے، آخرت کا فیصلہ ہے. اس میں کچھ ایسا گپ چپ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا علل اعلان ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، اور آپ تنہا کھڑے ہوں گے. لاکھ دنیا میں آپ کی اولاد ہو، لاکھ دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہو، لاکھ دنیا میں آپ کے اوپر قربان ہونے والے ہو، لیکن آخرت میں آپ تنہا ہوں گے. تنہا ہوں گے آپ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کی جائیں گی. ساری چیزوں کو
सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला, सारी चीजों को, यानी कोई आदमी उस दिन भाग नहीं सकता है, कोई राह फिरार। आजकल देखें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, अपने ही मुल्क में छुपे हुए, कोई कहीं छुपा हुआ है, कोई कहीं छुपा हुआ है, पुलिस तलाश रही है। क्या कयामत के दिन भी कोई ऐसा कर सकता है कि राह फिरार अख्तियार कर सके अल्लाह तबारक व तआला से? वो बादशाह जो सारे बादशाहों का बादशाह है, उससे कोई राह फिरार अख्तियार कर सकता? नहीं, कभी भी नहीं, कल्ला और हाशा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें यह जान लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को जमा कर लेगा। इसी तरह से फैसले में कोई रद्दो बदल नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूं कि फैसले में कोई रद्दो बदल नहीं होगी, कोई आगे पीछे ने मा युबद्दलुल कौलु लदैया। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया, मेरे यहां फैसले बदले नहीं जाते हैं, लिहाजा जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। जर्रा बराबर किसी के साथ न ज्यादती की जाएगी, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का यह फैसला है। और साथ ही साथ ये भी जानते चलें कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां, अल्लाह आखिरत की अदालत में, वहां कोई झूठा गवाह नहीं होगा। दुनिया में हम लोगों को बना लेते हैं, दुनिया में हमारे गवाह बन जाते हैं, पैसों से खरीद लिए जाते हैं गवाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जुबानें और उनके हाथ और पांव उनके बुरे अमाल की गवाही देंगे। ये हमारे हाथ, ये हमारे पैर, ये हमारी जुबान, अगर हम बुरा अमाल करके गए हैं तो यही हमारे दुश्मन बन जाएंगे, यही हमारे खिलाफ गवाही देने लगेंगे। अगर आपका बेटा आपके खिलाफ कहीं पर गवाही दे देता है तो पूरी दुनिया में आप तहलका मचा देते हैं। देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा वो है, बुराई है, हमारे ही खिलाफ गवाही दे दिया। कयामत के दिन अगर हम बुरा अमल करके गए हैं तो ये हमारे आज़ा, हाथ, पैर, नाक, कान, जुबान, ये सब के सब हमारे खिलाफ बोलना, अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर बोलने का मादा पैदा कर देगा और ये सब के सब हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की अदालत में हमें हाजिर करेगा और इस तरह से ये मराहिल हैं गुजरने के, इन मराहिल से हमें गुजरना होगा। वहां पर सारे अमाल को हमारे हाजिर कर दिया है, कोई भी अमल हमारा छुपा हुआ नहीं रहेगा, सारी चीजें वहां पर। अगरचे हम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह। जो कुछ जिस दिन अल्लाह उन सब को दोबारा उठाएगा, फिर उन्हें उनके अमाल की खबर देगा। अल्लाह ने उनके अमाल को गिन गिन कर रखा था, सारी चीजें महफूज हैं, गिनी हुई रखी हुई हैं। वो नसूह, वो भूल गए थे, बंदा भूल गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि बचपन से लेकर के, पैदाइश से लेकर के मौत तक, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर जर्रा बराबर नेकी है तो वो भी मौजूद है, जर्रा बराबर बुराई है तो वो भी मौजूद है, सारी चीजें वहां पर मौजूद होंगी। और इसी तरह से एक चीज और बतला करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं। आखिरत की अदालत की बात हो रही है, आमाल तौलने के लिए बारीक पैमाने होंगे, घोटाला करने वाले नहीं होंगे, याद रखिएगा। अमाल हमारे तौले जाएंगे, मीजान होगा, तराजू होगा, जर्रा बराबर इधर उधर नहीं हो सकता है। हम दुनिया में घोटाला कर लेते हैं ना, 500 ग्राम इधर कर दिए, 1 किलो उधर कर दिए, चल जाता है ऐसे वैसे करके। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में, आखिरत की अदालत में ऐसा कुछ नहीं होगा। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए, आज के इस दर्स का हमारा मकसद ही यही है
کہ ہم یہ جان لیں کہ آخرت کی عدالت ہوگی کیسے، اور آخرت کی عدالت میں ہمیں ہر حالت میں جانا ہے اور ان سارے مراحل سے گزرنا ہے اور تنہا گزرنا ہے، وہاں پر کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا دورانیہ، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے نا، 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے۔ 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی کوئی نہ پایا ہو، اگرچہ وہ 100 سالہ زندگی کو نہ پایا ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ یہ 100 سالہ زندگی جو ہم گزار کے جا رہے ہیں، ایسا لگے گا 1 سیکنڈ ہم گزار کے آئے ہیں، ایسا لگے گا ہم نے کوئی زندگی پائی ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے کرتوت غلط ہیں تو، ہمارے اعمال غلط ہیں تو، لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دنیا کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، کسی دنیا کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ دنیا ہے آخرت کی دنیا، وہ زندگی ہے آخرت کی زندگی۔ لہٰذا اس زندگی میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کے لیے تیاری کر لیں، تاکہ جب آخرت کی عدالت میں، آخرت کی کورٹ سے ہمارا گزر ہو تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، ہم اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں، ہم اپنے آپ کہ اپنے اندر پورا یقین کر کے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر کے کہ الہ العالمین، دنیا کی زندگی جو تو نے عطا کی تھی تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں، تیرے نبی کی اطاعت میں ہم نے گزاری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں الہ العالمین کہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب تو کرے گا، تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو عادل ہے، تیرے پاس عدل ہے، تو منصف ہے، تیرے پاس انصاف ہے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔